اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات بابرکات پر مخالفین و معاندین کی طرف سے ایک اعتراض وارد کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ اعتراض سراسر جہالت پر مبنی ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے بے سر و پا ہے، اور ہمارے علماء نے اس کا مدلل طریقے سے جواب بھی دیا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے مختصر سا اس کے جواب ایک عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ تم امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیتے ہو۔ اعلیٰ حضرت چونکہ اس کے اندر فضیلت زیادہ ہے، اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے بڑے حضرت، یہ بڑے حضرت تو صحابہ کرام کو کہنا چاہیے تھا۔ اگر تم امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیتے ہو تو اعلیٰ حضرت چونکہ اس کے اندر اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں تفضیل میں آپ جانتے ہیں کہ دو شخصوں کا آپس میں فضیلت کے اعتبار سے تقابل ہوتا ہے، تو یہاں پر صحابہ کرام کی تنقیص لازم آ رہی ہے۔ جو ہمارے متقدمین ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کی تنقیص لازم آ رہی ہے امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کہنے سے۔ تو میں ایسے یتیم العقلی والعلمی والنسلی والفکر بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میری گزارش ہے کہ اگر یہ آپ اعتراض اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے حوالے سے اہل سنت کے اوپر اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کا یہ اعتراض پاکستان ملک کے اندر موجود ہر پاکستانی پر آپ کا یہ اعتراض جاتا ہے، اور آپ کے اس ضابطے اور اس کلیے کے اعتبار سے ہر پاکستانی گستاخ بنتا ہے۔ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے تقاریر و بیانات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر برسر عام علی الاعلان ممبروں کے اوپر یہ بیان کریں کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ گستاخ ہے اور وہ صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، مسئلہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ 5,000 روپے کا نوٹ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 5,000 روپے کا نوٹ، اس نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے، یہ صاحب تصویر شخص، اس کا نام آپ جانتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام جو عرف کے اندر سب لوگ جانتے ہیں، قائد اعظم۔ اب دیکھیں، قائد اعظم ہم ان کو کہتے ہیں، اور یہاں پر کسی شخص نے بھی اس کا حقیقی معنی مراد لیتے ہوئے تقابل نہیں کروایا۔ مثال کے طور پر قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑے قائد، بڑے رہنما۔ اب اعظم اس کے اندر بھی تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ قائد اعظم، بڑے رہنما، بڑے قائد، اب یہاں تو کبھی کسی نے تقابل نہیں کروایا کہ جناب ہمارے بڑے رہنما جو ہیں وہ تو صحابہ کرام ہیں، ہمارے بڑے قائد جو ہیں وہ تو ہمارے سلف صالحین ہیں، ہمارے بڑے رہنما جو ہیں وہ تو ہمارے ائمہ اور ہمارے علماء ہیں۔ تو میں ایسے معترض سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت کے اندر تفضیل کا صیغہ استعمال ہو تو وہاں سے صحابہ اور سلف صالحین اور متقدمین کی تنقیص اگر لازم آتی ہے، تو یہاں قائد اعظم کے اندر جب ہر پاکستانی اس کو قائد اعظم کہہ کر بلاتا ہے ان شخصیت کو، تو وہاں پر تنقیص کیوں لازم نہیں آتی؟ وہاں کون سی ایسی تعویل موجود ہے، کون سی ایسی وجہ موجود ہے کہ وہاں قائد اعظم بولے، ہر شخص بولے، خاص و عام بولے، تو وہاں صحابہ کرام کا تقابل نہ ہو، قائد اعظم کے مد مقابل سلف صالحین کا تقابل نہ ہو، قائد اعظم کے مد مقابل ہمارے ائمہ کا تقابل نہ ہو، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے لقب کے اوپر آ کر یہاں سلف صالحین متقدمین سے تقابل کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں یہی عرض کروں گا معترض سے کہ اس حوالے سے جو آپ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے، اور ایک تحقیقی حوالے سے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے یہ علمی لفظ ہے، اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے بڑے حضرت۔ تو اب یہ عموماً یہ لقب جو ہے یہ لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر تقابل نہیں کروایا جاتا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم سید الصحابہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم لقب کیا دیتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ لقب کے طور پر آپ کو ہم بلاتے ہیں صدیق اکبر۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق اکبر سب سے بڑے سچے جو ہیں، اب اکبر میں آپ تفضیل کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا یہ سرکار سے بھی بڑے سچے ہیں؟ کیا یہ نبیوں سے بھی زیادہ سچے ہیں؟ تو یہاں پر لقب کے اندر تقابل نہیں کروایا جاتا۔ اور دیکھیں، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا،
وہ امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے جو امانت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کے اندر اگر کوئی امین ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ 10 مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر آقا نامدار نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب دیا؟ امین کا۔ اب دیکھیں امین یہ اس سے لازم نہیں آ رہا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہی امین ہیں، آپ کے علاوہ دوسرے صحابہ جو ہیں ان کی امانت داری کا انکار ہو رہا ہے، نہیں۔ حالانکہ دیکھیں امانت داری کے اندر سب صحابہ کرام اس صفت کے اندر مشترک ہیں، یہ صفت تمام صحابہ کے مابین مشترک ہے۔ سب صحابہ کرام امانت دار بھی ہیں، امین بھی ہیں، عادل بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں، سب ان کے اندر اوصاف موجود ہیں۔ لیکن سرکار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امانت کے لحاظ سے یہاں جو خاص فرما رہے ہیں، آپ کے خاص فرمانے سے جب دیگر صحابہ کی تنقیص لازم نہیں آ رہی تو اعلیٰ حضرت کے اندر آ کر اعلیٰ حضرت کے لقب پر دوسروں کی تنقیص کیسے لازم آ رہی ہے؟ ذرا غور کریں کہ امین جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا جا رہا ہے تو اس امین کے لفظ بولنے سے دوسرے صحابہ کی تنقیص لازم نہیں آ رہی۔ ہم وہاں دوسرے صحابہ کا تقابل نہیں کرواتے کہ اگر ابو عبیدہ امین ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے جو دیگر صحابہ کرام ہیں وہ معاذ اللہ امین نہیں ہیں، وہ معاذ اللہ ثقہ نہیں ہیں، وہ معاذ اللہ عادل نہیں ہیں؟ عادل ہیں، سب صحابہ کرام عادل ہیں، جنتی ہیں، ان کی عدالت کا، ان کی دیانت داری کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کو ان کی دیانت داری کے اندر شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اعلیٰ حضرت کا جو لقب دیا جاتا ہے، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے ہم عصر لوگوں کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ تو یہاں متقدمین کا، سلف صالحین کا تقابل کروانا اور ان کے مد مقابل اعلیٰ حضرت کے لقب کو گستاخی کہنا، یہ سراسر جہالت کے اوپر مبنی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔